بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ دو تین پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئیں اور ان کے امپیکٹ کیا ہو سکتے ہیں، کیا آگے ہونے جا رہا ہے، یہ اس ویلاگ میں یہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلی ڈیولپمنٹ تو یہ ہوئی کہ 3 نام کیئر ٹیکر کیبنٹ کے لیے پی ٹی آئی نے دیے اور 2 نام غالباً یا 3 پی ایم ایل این کی طرف سے، جو کہ پی ڈی ایم کی طرف سے کہا جائے، انہوں نے پورے اپنے لوگوں سے مشاورت کر کے غالباً دیے ہیں یا دے رہے ہیں آج رات تک۔ لیکن میڈیا میں بعض خبروں کے مطابق یہ پتہ چل رہا ہے کہ احد چیمہ اور نقوی صاحب ہیں، محسن نقوی ہیں، جن کا انہوں نے یہ نام دیے ہیں۔ اب یہ لوگ جن کے نام دیے ہیں، یہ ڈیفینیٹلی ایسے لوگ ہیں جن کا 100% پتہ ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے ان کے ساتھ مراسم بڑے گہرے اور بہت ہی ان کے فیوریٹ تھے۔ ان کے دور میں چیف منسٹر جب تھے شہباز شریف، ان کے دور میں یہ لوگ دندنا رہے تھے۔ اب اگر آپ ایسے لوگوں کے نام دیں جو 100% آپ کے تعلقات یا آپ ہی کے زیر سایہ پلتے رہے ہوں، تو دوسری سائڈ لازماً اس کو ریجیکٹ کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیریس نہیں ہیں، نان سیریس ہیں آپ ان معاملے میں، اور جو نام دیے ہیں دوسری سائڈ نے یعنی پی ٹی آئی نے، ان کو آپ ویسے ڈسپیوٹڈ کریں گے، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی اعتراض رکھیں گے، جبکہ وہ خاصے ذمہ دار قسم کے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے جو کانڈکٹ وغیرہ ہے، یوزلی خاص طور پہ جو بیوروکریٹس ہیں، ان کے بارے میں ان کی ریپوٹیشن وغیرہ بڑی اچھی ہے، جن کے نام پی ٹی آئی نے تجویز کیے ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ پہلے تو یہ نام فائنلائز نہیں ہو سکیں گے اور پھر بالآخر معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن آپ کو پتہ ہے اس کا کانڈکٹ اس قدر اس وقت باعث نظر آتا ہے، پتہ نہیں، میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ انسان کا اپنا بھی کوئی دل ضمیر ہوتا ہے، اور الیکشن کمیشن کو خود دیکھنا چاہیے۔ سب عزت دار لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ اپنا کانڈکٹ سے اپنی عزت تھوڑی بہت ہوتی ہے جو وہ بھی گوا بیٹھے تو کیا حاصل ہوا آپ کو۔ بہرصورت دوسری جو ڈیولپمنٹ ہوئی بڑی اہم، وہ یہ تھی کہ ایک دن پہلے پی ٹی آئی نے کہا کہ جناب ہم اسمبلی میں واپس جانے کا سوچ رہے ہیں، اور بڑی سیدھی سی بات تھی۔ پہلے پہلے ووٹ آف کانفیڈنس کا قصہ آیا کہ شہباز شریف کو ووٹ آف کانفیڈنس کا کہا جائے گا۔ اس کی بنیاد پہ یہ اسیوم کیا گیا کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، کیونکہ وزیر اعظم نکلا، ووٹ آف کانفیڈنس نہ لے سکا، جو کہ لگتا ہے کہ نہیں لے سکے گا، کیونکہ کچھ ممبران جو ہیں نون لیگ وغیرہ ادھر ادھر وہ نالاں ہیں، وہ اپنے آپ وہ دائیں بائیں پتہ کرتے پھرتے ہیں، اور کوائٹ پاسبل کہ وہ کل کو ووٹ آف کانفیڈنس میں شامل نہ ہوں۔ تو اگر ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتے اور اس کی بنیاد پہ یہ وزیر اعظم چھوڑتے ہیں اور پی ڈی ایم میں سے کوئی اور بھی کل کو نہ حاصل کر سکا میجورٹی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ گر جائے گی اور ان کو اسمبلیاں ڈیزالو کرنی پڑیں گی، الیکشن کال کرنے پڑیں گے۔ یہ ازمپشن تھی جس کی بنیاد پہ یہ بات ہوئی کہ پی ٹی آئی سوچ رہی ہے کہ وہ واپس اسمبلی میں چلی جائے۔ سارے لوگ تو نہ جاتے، کچھ جاتے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ساتھ بتائی کہ اس کے بعد پھر چونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس وغیرہ کا فیصلہ کرنا ہے، تو مشاورت وہ راجہ ریاض سے کریں گے، تو راجہ ریاض تو آلریڈی پی ڈی ایم کی اپنی بی ٹیم ہے، اس کو زبردستی انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن بنا کے تو اس کی عیاشی لگائی ہوئی ہے، ورنہ وہ تو انہی کا آدمی ہے۔ اس لحاظ سے وہ ایک ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی جو پی ٹی آئی کو کسی بھی صورت میں قبول نہ ہوتی، مرکز میں یہ پرابلم آتی۔ لہذا اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ابھی سوچنے کی بات کی ہے تو آپ سوچئے کہ اس کا ریئیکشن کیا آیا۔ راجہ پرویز اشرف جو پچھلے 10 مہینے سے بیٹھا ہوا تھا استعفوں پہ، اور بار بار یہ کہتا تھا کہ ہر ممبر خود آ کے استعفیٰ اپنا ویریفائی کرے تو پھر میں تسلیم کروں گا، اس شخص نے آج 33 استعفے، 11 تو پہلے کیے ہوئے تھے جن کے اوپر الیکشنز وغیرہ ہوئے، اور 33 اب انہوں نے وہ استعفے مان کے الیکشن کمیشن کو بھیج دی۔ اب الیکشن کمیشن کو آپ دیکھیے کہ ان کو اتنی جلدی تھی، اتنی پھرتی تھی کہ اسی لمحے ان تمام 33 کے 33 لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کیا۔
اب یہ 33 وہ ہیں جو پی ٹی آئی کے ایکچول اسٹالورٹس ہیں، ورکرز ہیں، یہ لیڈرز ہیں جن کی بنیاد پہ پی ٹی آئی اپنے آپ کو چلاتی ہے. وہ 33 کے 33 انہوں نے نکال کے باہر کر دیے. تمام ٹاپ لیڈرشپ اس کی ختم کر دی انہوں نے ممبرشپ، اور ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. اب ان حالات میں کیا کوئی شک کسی کو رہ جاتا ہے کہ پی ڈی ایم اور الیکشن کمیشن ایک ہی ہیں؟ کیونکہ اتنا زیادہ تعاون، اتنا زیادہ قربتیں اور فیصلہ سازی میں ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن، یہ میں نے کبھی نہیں دیکھی پہلے. سو لگتا یہی ہے کہ یہ ایک ایسا کھیل بن چکا ہے جہاں پہ ہیرا پھیری دبا کے کی جائے گی اور اس کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کو حکومت سے باہر رکھا جائے گا. یوں لگتا ہے کہ ان سب کے مفاد میں یہی، اور باہر کی قوتیں بھی یہی چاہتی ہیں. ایک آرٹیکل ان دنوں ایک انگلش میگزین میں چھپا ہوا تھا جس میں اچانک وہ لکھنے والے نے ایک ایسی پکچر پینٹ کی، اور لکھنے والی بھی میرا خیال ہے وہ کوئی ہندو آتھر ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان اگر پاکستان میں دوبارہ واپس آ گیا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا. پاکستان، خطہ، انڈیا، یہ ہر کسی کے ساتھ مسئلہ بن جائے گا. آپ امیجن کریں، مسئلہ یہی بنے گا کہ اگر ایک پاکستان میں لیڈر مخلص، جو اپنے وطن کے ساتھ مخلص ہو، جس کی حب الوطنی پہ کوئی شک نہ ہو، اگر وہ حکومت میں آ جائے تو سب کو تکلیف ہوگی، اس کی جو باہر بیٹھے ہیں اور اندر بھی جو مافیاز ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوگی. سو یہاں پہ لگتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی دشمن سارے اکٹھے ہیں اور ایک ہی کوشش ہے کہ ان کو باہر رکھا جائے. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ پہلے جب پنجاب اسمبلی، دونوں پنجاب اور کے پی کے دو اسمبلیوں کی شروع میں جب عمران خان نے بات کی کہ میں ان اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دوں گا، تو اس وقت پی ڈی ایم کا یہ خیال تھا کہ یہ ڈیزالو نہیں کریں گے. چنانچہ وہ بار بار کہتے رہے کہ جی آپ کریں تو صحیح ڈیزالو، آپ الیکشن مانگتے ہیں، آپ اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کریں، ہم اگلے دن الیکشن اناؤنس کر دیں گے. ان کا خیال تھا کہ یہ کبھی کریں گے نہیں. انہوں نے کہا جی آپ کریں، اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں دونوں، پھر کوئی رکاوٹ نہیں، ہم الیکشن اناؤنس کر دیں گے. الیکشن کوئی اناؤنس نہیں ہوئے، اسمبلیاں دونوں ڈیزالو ہو گئی. ایک ہو گئی، دوسری آج رات کو ہو جائے گی. اس کا اسمبلی چلے گئی آج گورنر کے پاس. پھر انہوں نے کہا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں اگر عمران خان یعنی شروع دن سے یہ کہتے رہے کہ جی ہماری اسمبلی جو ویلکم کر رہی ہے، پی ٹی آئی واپس آ جائے، پی ٹی آئی واپس آ جائے. ان کو پتا تھا کہ اگر یہ واپس آتے ہیں تو ہمارے لیے بھی مشکلات ہوں گی. لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو واپس نہیں جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اصولی فیصلہ ہم نے کیا، یا اصولی فیصلہ آپ لوگوں نے کیا، اور وہ یہ تھا کہ یہ اسمبلی جو آج موجود ہے یہ در حقیقت ریپرزینٹیٹیو اسمبلی نہیں ہے ملک کی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک سازش کی بنیاد پہ یہ مارز وجود میں آئی ہے. آپ سازش کی بنیاد پہ آئی ہوئی ایک اسمبلی کا حصہ بنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی سازش ہوئی ہے اس ملک کے خلاف، آپ نے وہ تسلیم کر لی، آپ اس کا حصہ بن گئے، آپ نے اس کو ایک قانونی جواز دے دیا. تو اصول کی بنیاد پہ اگر سیاست کرنی تو نیچرلی میں تو کبھی یہ مشورہ نہیں دوں گا کسی کو کہ آپ اس اسمبلی میں جا کے بیٹھیں جو سازش کی بنیاد پہ بنی ہے. لیکن جہاں تھوڑا سا بھی آپ نے اشارہ دیا کہ ہم اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ 33 لوگوں کو آج ڈی نوٹیفائی کر دیے. اور یہ 33 لوگ ڈی نوٹیفائی کر کے در حقیقت پی ٹی آئی کو کرپل کر دیا. اگر پی ٹی آئی اگر ابھی کوئی وہاں پہ اپنے ریپرزینٹیٹیو بھیجے بھی، اسمبلی میں بھیجنا بھی چاہے 20 25 30 لوگ، تو یہ سارے کامنرز ہوں گے جو جا کے وہاں پہ آپ کا نقطہ نظر پیش نہیں کر سکتے. یہ وہ چیز ہے جو کہ گیم کھیلی جا رہی ہے. میں تبھی کہتا ہوں کہ بجائے ان سے کسی کمپرومائز کے ایک سیدھی سٹرگل کرنی چاہیے. اس سے بے شک بعد میں انقلاب آئے یا اس سٹرگل کے نتیجے میں یہ سسٹم بیٹھے، کیونکہ ان لوگوں نے اس ملک کو یرغمال کیا ہوا، ان مافیاز نے، اور جتنا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس ملک کا، اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ سو ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون، اسمبلیاں، اور یہ حالات اتنے مشکل ہیں اس ملک کے لیے. الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ نہیں، عام ادارے آپ کے ساتھ نہیں، جوڈیشری آپ کو ریلیف نہیں دے رہی، تو آپ کدھر ٹکرے مار رہے ہیں؟ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ وقت ہے سٹرگل کا.
اور اپ فرنٹ سٹرگل کا. آپ جدوجہد کریں گے تو پھر زمانہ آپ کے قدموں میں ہوگا. جدوجہد نہیں کریں گے، کمپرومائزز پہ چلیں گے تو کل کو آپ بھی رسوا ہوں گے اور ملک کو بھی رسوا کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.